السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شبلی شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں شبلی ٹی وی۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے، جو لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک انہیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو نہیں گئے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو جو لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں ان کو گائیڈ کے لیے کہ کیا کچھ وہ ساتھ میں لے کے جائیں، کیا ان کے لیے بہتر رہے گا، کیا کچھ نہ لے کے جائیں، وہ سب بتانے کے لیے میں نے آج کی یہ ویڈیو شاٹ کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات ہے کہ لیگیج کتنا ہونا چاہیے ہمارا۔ لیگیج جو ہے یہ سامان جو جہاز میں جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ہینڈ کیری اور دوسرا ہوتا ہے جو بک کروایا جاتا ہے جہاز میں۔ وہ جہاز کا عملہ آپ سے ایئرپورٹ پہ جب آپ جاتے ہو تو ریسیو کر کے وہ جہاز میں سیدھا پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جو ہینڈ کیری، جو آپ ہاتھ میں پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو، جو آپ کی سیٹ کے اوپر، جہاز کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کیبن بنا ہوتا ہے، اس میں رکھا جاتا ہے۔ تو ہینڈ کیری جو ہے یہ 7 سے 10 کلو تک کا ہوتا ہے۔ بعض ایئر لائن میں 7 کلو کا ہوتا ہے، بعض ایئر لائن میں 10 کلو گرام اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے آپ 10 کلو گرام سے کم میں رکھیں تاکہ ایئرپورٹ پہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے لیگیج کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیگیج آپ نے ہاتھ میں لے کے جانا ہے، اس لیگیج میں آپ کسی قسم کی پانی والی چیز نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ پینے کا پانی بھی نہیں لے کے جا سکتے، کوئی پیپسی، اسپرائٹ، کوئی ایسی چیز نہیں لے کے جا سکتے۔ جس چیز میں پانی ہوتا ہے وہ چیز نہیں یوز کر سکتے۔ سیکنڈ، آپ سپرے کوئی کسی قسم کا اس میں نہیں لے کے جا سکتے، کوئی بھی سپرے ہے وہ نہیں لے کے جا سکتے۔ تھرڈ یہ، آپ اس میں لوہے کی کوئی بھی چیز نہیں لے کے جا سکتے۔ لوہے کی چیز منع ہوتی ہے ہر قسم کی۔ جیسے آپ عمرے پہ جا رہے ہو تو عمرے پہ جانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ اپنے ساتھ کوئی چھری رکھ لیتے ہو تاکہ کوئی ادھر پھل فروٹ وغیرہ کچھ کھانے کے لیے، یا آپ عورتیں اپنے بال کاٹنے کے لیے، کیونکہ بال کاٹنا پڑتا ہے عمرے کے بعد، بال کاٹنے کے لیے آدمی اپنی داڑھی یا مونچھیں سیٹ کرنے کے لیے وہ کینچی رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہینڈ کیری میں آپ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی لوہے کی چیز ہینڈ کیری میں منع ہوتی ہے۔ اگر جو آپ کے پاس ہوئی بھی تو ایئرپورٹ پہ وہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے، بہت قیمتی آپ کا سپرے ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ پہلے انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، چھری، کینچی وغیرہ، یہ آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں۔ جو بیگ آپ نے بک کروانا ہے، جو آپ ہینڈ کیری نہیں، دوسرا جو بیگ ہوگا لیگیج، وہ 30 kg کا بھی ہو سکتا ہے، 20 kg کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر جہاز کا، ہر ایئر لائن کا اپنا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ کتنا آپ کو الاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے تو ہینڈ کیری کا کلیئر ہو گیا، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ بیگیج میں اپنا جو بھی آپ سامان لے کے جانا چاہیں، آپ اپنے بیگیج میں ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ادھر آنے کے بعد آپ کو، کیونکہ انوائرمنٹ اختلاف ہوتا ہے ادھر میں اور ادھر میں، بہت زیادہ آب و ہوا کی جب تبدیلی ہوتی ہے، انسان کو نزلہ، زکام، کھانسی، یہ 3-4 چیزیں، سر درد، یہ لازمی ہو جاتے ہیں، اور پیٹ خراب وغیرہ، کیونکہ ادھر خوراک ڈیفرنٹ ہے، ادھر ڈیفرنٹ ہے، یہ سب چیزیں ملا کے۔ تو آپ کو چاہیے ادھر سے آپ کوئی بھی میڈیسن لیں گے بہت مہنگی ملتی ہے۔ آپ ایک کف سرپ لینے چلے جائیں پاکستانی، 1000-1500 تک کا ملتا ہے۔ آپ ادھر میڈیسن پیناڈول ہی لینے چلے جائیں، یہ بھی 12 ریال کی۔ کولڈ فلو جو پیناڈول ہے، CF جس کو کہتے ہیں، وہ 22 ریال تک کی ملتی ہے، جو پاکستانی 700-800 روپے کی ایزیلی بن جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو بہتر یہ آپ، اور دوسری بات یہ ہے، آپ کو پاکستان میں کوئی سر درد، بخار، نزلہ ہوتا ہے، آپ جاتے ہو ایک وہ گولی دے دیتا ہے آپ کو، ایک چاہیے ایک دے دیتا ہے۔ ادھر ایک گولی نہیں ملتی ہے، ادھر میں پورا ڈبہ دیتے ہیں، پورا اس کا پیکٹ ہوتا ہے، ڈبے میں 20 گولیاں یا 10 گولیاں وہ پوری دی جاتی ہے ادھر میں۔ تو اس لیے بہتر ہے آپ اپنے ساتھ میں سر درد کی، بخار کی، زکام کی اور پیٹ درد کی یہ گولیاں آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ کف سیرپ یا کف کے لیے یہ سب چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں، تاکہ آپ کا ادھر کوئی بھی کوئی چھوٹا موٹا کوئی پرابلم ہو تو بہتر طریقے سے آپ خود ہی اپنی میڈیسن کھا کے ٹھیک ہو سکیں۔ دوسری بات یہ ہے، ادھر جو لوگ چائے کے شوقین ہیں، چائے ایک کپ ملتا ہے 2 ریال کا۔ 2 ریال کا مطلب ہے 75 روپیز پاکستانی، تو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کو 3 ٹائم عادت ہوتی ہے چائے پینے کی، 2 ٹائم عادت ہوتی ہے، تو اگر جسے 3 ٹائم عادت ہے چائے پینے کی، وہ 6 ریال کی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 300 روپیہ وہ ہو جاتا ہے۔
تو بہتر یہ ہے آپ ادھر سے آتے ہوئے ایک جگ لے آئیں، الیکٹرک جگ جسے کہتے ہیں، کیٹلی بھی کہتے ہیں اسے الیکٹرک جگ کو. آپ ایک جگ لیں، ساتھ میں چینی پتی اپنے پاکستان سے ساتھ لیں، ایزیلی آنے دیتے ہیں. تو یہ چینی پتی آپ لیں، ادھر اپنے روم پہ پکا سکتے ہیں. دودھ ادھر سے فریش مل جاتا ہے. کسی بھی کریانے کی دکان پہ جائیں گے، اس کو ادھر عربی میں کہا جاتا ہے بقالہ لکھا ہوتا ہے. ہر کریانے کی دکان پہ بقالہ یا تموینات لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ایزیلی. یہ ادھر سے سب کچھ یعنی دودھ، بریڈ، ہر چیز بقالہ سے مل جاتے ہیں انسان کی ضرورت کی. جیسے جو کریانہ سٹور ہے وہی ادھر بقالہ اور تموینات سیم. تو آپ ادھر سے دودھ لے سکتے ہیں. فریش دودھ میں المرائی، الصافی، یہ ادھر کے مشہور برانڈ ہے. تو آپ یہ دودھ خرید سکتے ہیں ادھر آ کے، اور چائے آپ اپنی کوالٹی کی اچھی بنا سکتے ہیں. جو آپ چائے ادھر سے لیں گے وہ چائے 2 ریال کا ایک کپ ہے، اور چائے کیسی ہے، پانی کو بوائل کیا ہوتا ہے، وہ پانی کے اندر آپ کو ایک ٹی پیک ڈال کے اور تھوڑا سا اوپر سے دودھ ڈال کے دے دیں گے، تو وہ چائے کا آپ کو مزہ بھی نہیں آتا. اپنے ہاتھ سے خود بنا لیجیے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک الیکٹرک ہیٹر ہوتا ہے جس کو چولہے کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. چولہا ہوتا ہے، اس پہ ایک کوائل ہوتی ہے، اور وہ آپ اپنے ساتھ لے آئیے گا پاکستان سے. اس میں ادھر آپ کھانا لیتے ہیں، ایک آدمی ایک ٹائم کا جو کھانا لیتا ہے تقریباً اس میں 2 آدمی کھا سکتے ہیں. ایک آدمی کا پارسل ہوتا ہے، لیکن اس میں کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے. 4 روٹیاں 3 روٹیاں دے دیتے ہیں ساتھ میں، اور روٹی بھی چھوٹی نہیں ہوتی. 1.5 روٹی میں اچھا انسان کا سیر ہو کے کھانا کھا سکتا ہے. تو آپ اگر جو الیکٹرک چولہا لے آئیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک ٹائم آپ کھانا لائے ہو، اگر جو آپ اکیلے ہو تو دوسرے ٹائم وہ کھانا گرم کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی الیکٹرک چیز لاتے ہیں اپنے ساتھ، تو پاکستان میں تقریباً ہر یہ 2 ساکٹ والی ہوتی ہے ہر چیز، لیکن ادھر میں زیادہ تر 3 ساکٹ والی چلتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ یونیورسل ساکٹ وغیرہ کچھ ایسا لے آئیں تاکہ آپ کو ادھر آ کے کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. اور جو لوگ موبائل کے شوقین ہیں، ظاہر بات ہے موبائل انسان کی ایک ضرورت بن چکی ہے، ہر جگہ پہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک کہ حرم پاک میں جو حرمین شریفین ہیں دونوں، یعنی مسجد نبوی شریف اور خانہ کعبہ والی جو مسجد ہے، اس کو حرم بولتے ہیں. دونوں کو ملا کے حرمین کہا جاتا ہے، حرمین شریفین. تو اس میں بھی انسان اگر جو گروپ کی صورت میں آیا یا 2-3 لوگ ہیں تو راستہ وغیرہ نہیں ملتا ہے، تو موبائل کی یعنی لازم ضرورت ہوتی ہے. اور موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے اس لیے آپ پاور بینک ایک اپنے ساتھ لازم رکھیے گا، اور ایکسٹرا ایک چارجر، ایک پاور بینک، یہ چیزیں آپ کو لازم لانی ہیں. اور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا میڈیسن لانے کا، میڈیسن کے ساتھ آپ ڈاکٹر سے لازم ایک لکھوا کے لے آئیے گا کہ اس میڈیسن کی اس پیشنٹ کو ضرورت ہے. ادروائز وہ ایئرپورٹ پہ نکال لیتے ہیں. تو ڈاکٹر کا جب ورقہ لکھا ہوگا تو کوئی آپ سے نکالے گا نہیں، آنے دے گا سب کچھ سامان. تو یہ جو انفارمیشن تھی میں نے محسوس کی، کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے ساتھ